اس لیے آقا کریم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ہدایت ملتی رہے، آقا کریم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی ملتی رہے۔ اور میرا تو ایمان اور یقین ہے کہ اگر 80 دن گزرنے کے باوجود اگر کشمیر کے لوگوں نے اگر بھارت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، ہار نہیں مانی ہے، اگر انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، اگر غذا کی قلت ہے، اگر ادویات ناپید ہیں، اگر ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں، اس کے باوجود ہر تنگی ترشی، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ اٹھا کر، گولیاں کھا کر، پریشانیاں دیکھ کر، بھوک سہ کر، اگر پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، تو ان کو دراصل حوصلہ اور ہمت وہیں سے مل رہا ہے، وہ روشنی وہیں سے مل رہی ہے، وہ ہمت وہیں سے مل رہی ہے۔ یہ آقا کریم نے یہ مثالیں دے کر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ بیدار کر دیا ہے۔ حضرات مکرم، یہ آقا کریم کی سیرت کی عظمت کا وہ پہلو ہے جس کو ہمیں خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ ہستی جو اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، کیا محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ اچھا، ہمارے ہاں کوئی چھوٹا سا عہدہ کسی کو مل جائے تو اس کو کسی چیز کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی، کام کاج اتنے ہوتے ہیں، نہیں جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا کریم جن کو رب کائنات نے کائنات کا سب سے بڑا عہدہ عطا فرمایا اور تمام بنی نوع آدم کی اصلاح احوال کی ذمہ داری سونپی، کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اتنے فارغ ہیں کہ بس فراغت کی وجہ سے نالین پاک کو کی مرمت فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر وہ ہستی جو اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اگر وہ خود بیٹھ کے نالین پاک کو مرمت کر رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے درس ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کریم اگر چاہتے تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پہ رہتی نا، لیکن جو کی روکھی سوکھی روٹی پر گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ اگر وہ بھی میسر نہیں تو شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری خاطر۔ گویا فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے سامنے رہیں، لیکن تمہیں تو بھوک سے پالا پڑے گا نا، سختی سہنی پڑے گی نا، تو تمہارے سامنے اگر میری مثال ہوگی تو پھر تمہیں وہ بھوک اتنی تنگ نہیں کرے گی، اتنی عاجز نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ میرے آقا کریم نے ہماری تربیت کے لیے کیا، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رب ہے کہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا 50 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے۔ اب ظاہر ہے مجھے واپس ملتان بھی پہنچنا ہے۔ کل صبح فجر کے بعد میرا پروگرام تھا، فجر کے بعد فیصل آباد میں، ظہر کے بعد تھا للہ شریف میں، عشاء کے بعد تھا پنڈ دادن خان میں، اور پھر آج وہ ادھر جوہر آباد میں، اور پھر شاہ والا میں، اور پھر اب یہاں آپ کے پاس۔ اب رات کو ملتان کب پہنچوں گا، اور صبح 9-10 بجے مجھے قلخانی میں بھی پہنچنا ہے، پھر جمعہ بھی ہے، اور ہماری دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرات مکرم، ہم رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہم مانگ مانگ کے تھک گئے، ملتا ہی نہیں۔ صرف آخری بات کر رہا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یارو فرض کرو ماں بیٹھی ہو، کھانا پکانا ہے، ترکاری سبزی کاٹ رہی ہے، اس کا کوئی 1.5-2 سال کا بچہ بیٹھا ہے، وہ ضد کر رہا ہے چھری مجھے دے دو، ماں دے گی اسے؟ بچے نے رونا شروع کیا، ماں نے جھڑک دیا، اس نے اور چیخنا پکارنا شروع کیا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، گھر والے جمع ہو گئے، بھئی بچہ اتنا رو رہا ہے ماں کے سامنے، بھئی ماں تجھے شرم نہیں آتی، بچے کا رونا کیسے برداشت کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ چھری مانگ رہا ہے، مجھ سے دے دوں؟ سب نے کہا نہیں نہیں بھائی، اب تم جانو تمہارا کام جانے، سب لوٹ گئے۔ ماں نے احتیاطاً سبزی بنانے کے بعد چھری کہیں اوپر کی جگہ پہ رکھ دی کہ کہیں بچے کے ہاتھ لگ نہ جائے، اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ اب بتاؤ کوئی ماں کو الزام دے گا کہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ نہیں۔ وہ ماں جانتی ہے کہ چھری بچے کے ہاتھ میں آئی
تو اپنے آپ کو مار لے گا، زخمی کر لے گا، آنکھ پھوڑ لے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یارو جو وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں مچلتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، مولا مجھے یہ چاہیے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، پھر شکایت کرتے ہیں وہ دیتا ہی نہیں۔ یارو اگر اس کی محبت پر یقین ہوتا، اس کی ذات پر صحیح طرح اعتبار ہوتا، تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اسی لیے نہیں دے رہا وہ۔ بات تو اعتبار اور یقین کی ہے نا۔ دیکھیے ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہوں گے کہ مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اور مسلمانوں میں بھی جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے ان کے پاس، اور ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، سجدہ ریز ہونے والے، تجھ سے رو لگانے والے، بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں نا شکایت۔ حضرات مکرم، آپ جانتے ہیں ہمیں رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ مال دولت ملی اس کا حساب دینا، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنے عہدے منصب کو کس طرح استعمال کیا۔ آل اولاد ملی تو اس کا حساب بھی دینا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی ہے، رزق حلال پہ پالا تھا، کیا ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا یا دنیا کا غلام بنا دیا تھا اس کو۔ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اچھا کیا خیال ہے اگر میں ایک بندے کو بلاؤں اس کو 100 روپے دوں، ایک اور بندے کو بلاؤں اس کو 1,00,000 روپے دوں، اور ہفتے 2 ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں، ہاں بھئی تمہیں 100 روپے دیے تھے تم نے کہاں خرچ کیے، تمہیں 1,00,000 دیے تھے تم نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یارو کیا پتا، کیا خبر، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک پوسیبیلیٹی کی، امکان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پتا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہو کہ بھئی یہ میرے بندے غربت کے ہاتھے تنگ ہیں، پریشان ہیں، لیکن یہ 2 روزہ زندگی ہے، ذرا پریشانی میں گزر جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں نے ان کو مال زیادہ دے دیا تو ان کی آخرت بگڑ جائے گی، ان کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتا ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوں جن کی غربت بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہو ان کے لیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارا اس کی ذات پر یقین ہو۔ تو اگر ہم اس پر یقین رکھیں، اس کی ذات پر، اس کی عطا پر، ہمارا صحیح ایمان ہو، تو یارو پھر یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ جی سبحان گڑی افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سب سناؤں کے اسیری ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی، پھر لنگر تقسیم ہوگا۔ 5-6 بندے کی ٹولی بن گئی۔ ہاں ماشاءاللہ، پھر حسین شاہ صاحب ختم پڑھتے ہیں، آپ ان کی خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. آخر دن در ایک فکر آپ میں سائیاں دی سیرت ہے. سنو پیر حمد سیتے آسے سنو پیر حمد سیتے آسے ایدی بہت بڑی پروازے تے دے جیا ہور کوئی نہیں کوئی نہیں تے دے جیا ہور کوئی نہیں کوئی نہیں تے دے جیا ہور کوئی نہیں. بوٹے پیار دے دل وچ لائی رکھی دل سانو عشق دے رنگ چڑھائی رکھی دل. دعائی جو میں کرے ادھی کرے رب ادھی عمر درازے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم ختم شریف کا ثواب، اس محفل میں جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب، جو کچھ طعام کا لنگر کا اہتمام کیا گیا اس سب کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے، اور آقا کریم حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کی
مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، اطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور تابعین، تبع تابعین کی، اغواس، اقطاب، ابدال، نجبہ، نقبہ، اولیاء کی، جمیع ائمہ مجتہدین اور جمیع مشائخ کرام جملہ سلاسل عالیہ کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور بالخصوص ہم سب کی اسلاف کرام، اجداد کرام اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور یہ محفل سجانے والے محترم ہمارے عزیز احمد سعیدی صاحب اور ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان سب کے جو بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کی ارواح پرفتوح کو اس کا ثواب پہنچے۔ میرے مولا اپنے کرم سے اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ تو جانتا ہے میرے مولا، یہ کوئی سیاسی کٹھ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری کا اجتماع نہیں ہے، یہ صرف تیری اور تیرے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے محفل سجائی ہے۔ تو میرے مولا اپنے کرم سے یہ محفل سجانے والوں اور اس کی رونق بڑھانے والوں سے راضی ہو جا، اپنے کرم سے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دے اور اپنی پکڑ سے بچا لے میرے مولا۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، کچھ دوستوں کے اہل خانہ علیل ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ دے دے۔ ہمارے حاجی عزیز صاحب بھی بہت تکلیف سے وقت گزارا ہے انہوں نے، میرے مولا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو علاج کر رہے ہیں وہ کارگر کر دے میرے مولا۔ مولا ان ہمارے دکھوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، سب کے دکھوں کو دور کر دے اور بیماریوں سے نجات دے دے۔ کچھ تیرے بندے میرے مولا تنگی ترشی کا شکار، غربت و افلاس سے دوچار، اپنے کرم سے کشادہ روزی عطا فرما دے اور اپنے کرم سے کھلا رزق دے دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا۔ روزی رزق کا جو بھی بہانہ تو نے بنایا ہے وہ باعث برکت بنا دے، فصلوں کو نقصان سے بچا لے، کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، اور عجیب زمانہ ہے، پہلے جنہوں نے قرض دینا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے، آج قرضہ لینے والے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ سب قرضہ دینے لینے والوں کی پریشانی دور فرما دے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ بنا دے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے نہ جانے کب سے آنسو بہا کے، جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں اولاد کا سوال کرتے ہیں، اپنے کرم سے ان سب کو اولاد کی دولت دے دے، اولاد کی نعمت دے دے۔ ابھی گھر میں کچھ بچیاں خاص طور پر اولاد کے لیے درخواست کر رہی تھیں، میرے مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے اپنے کرم سے، اور اپنے سوا تیرے سوا کس کی بارگاہ میں جائیں گے میرے مولا۔ اپنے کرم سے خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، نیک صالح فرزند عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے میرے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سبب بنا دے۔ کچھ دوست اپنے بچوں کی بے روزگاری کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں، اپنے کرم سے انہیں باعزت روزگار عطا فرما دے، حسب خواہش روزگار عطا فرما دے۔ کچھ دوست اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، مولا اپنے کرم سے اس پریشانی سے بھی چھٹکارا عطا فرما دے۔ وہ بوجھ جو تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے اس سے بحسن و خوبی سبکدوش فرما دے اور بہت اچھے لوگوں سے پالا ڈال دے، اور ہمارے بچے بچیاں اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں میرے مولا، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولے میرے مولا، اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا۔ اپنے کرم سے ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، برائیوں سے نفرت دے دے، اپنے سجدوں کی لذت دے دے، پکا سچا نمازی بنا دے، پکا سچا غیرت مند سنی مسلمان بنا دے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں مولا کشمیریوں کے حال پر رحم فرما، انہیں بھارتیوں کے ظلم و ستم سے نجات دے دے، کشمیر پر آزادی کا سورج طلوع فرما دے، کشمیریوں کی قربانیوں کو رائے گاں جانے سے بچا لے میرے مولا، امت مسلمہ کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور پاکستان کو بھی اپنا صحیح کردار ادا کرنے کے قابل بنا دے میرے مولا۔ محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
تعالیٰ یوسف میمن کی مغفرت فرمائے. وہ مشہور نعت خان، ساری زندگی سرکار کی ثناخوانی کی، اور بحیثیت انسان بھی یوسف میمن بہت اچھا آدمی تھا. نعت خان تو اچھا تھا ہی، لیکن بحیثیت انسان بھی بہت خوبصورت شخصیت کا حامل تھا. مولا اس کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو روشن فرما دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. آمین آمین.